سب سے پہلے عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہا ہے. یہ بات عمران خان صاحب نے کی تھی کہ ہمیں ڈکٹیٹر بھی 2 نمبر ہی ملے ہیں اور پاکستان میں جو بھی ڈکٹیٹر ہے وہ بھی ہمیں ٹھیک نہیں ملے. جو فراڈی ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ پہلے فراڈ الیکشن کراتا ہے, پھر ڈمی وزیر اعظم اور ڈمی پارلیمنٹ لے کر آتا ہے, پھر عدالتوں کا بیڑا غرق کرتا ہے اور یوں ملک کو تباہ کر دیتا ہے. دیکھیں ہمیں ملے فوجی ڈکٹیٹرز. تو نارملی جو فوجی ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں وہ تباہیاں ہی پھیرتے ہیں, ورنہ دنیا کے کئی ملکوں میں بادشاہت ہے اور وہ ملک بڑی اچھی ترقی بھی کر رہے ہیں. سعودی عرب میں دیکھیں, یو اے ای میں دیکھیں, بحرین میں دیکھیں, عمان میں دیکھیں. تو یہاں پہ جب آپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہ ملک ترقی کر رہے ہیں, بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, جدید دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں. حالانکہ یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے. پاکستان کے اندر پرابلم یہ رہی کہ ملٹری ڈکٹیٹرز آتے ہیں, وہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں, وہ اپنی نوکری سے باہر سوچتے ہی نہیں ہیں. ان کے دماغ میں نسلوں کی بات ہی نہیں ہوتی. وہ صرف اپنی نسلیں بناتے ہیں اور بنا کے نکل جاتے ہیں, اور کوئی بھی پاکستان میں رہنا پسند بھی نہیں کرتا. سارے زیادہ تر پاکستان چھوڑ جاتے ہیں. پرویز مشرف کا انتقال پاکستان سے باہر ہوا. باقی جو ڈکٹیٹرز ہیں وہ پاکستان سے باہر رہنا پسند کرتے ہیں, پاکستان کے اندر نہیں رہتے. یا ڈکٹیٹر نہیں بھی ہیں تو پاکستان کے جو ملٹری کے آفیسرز ہیں سینئر, ان میں بھی پاکستان سے باہر جانے کی بڑی خواہش ہوتی ہے. یا جو آپ کی بیوروکریسی ہے وہ بھی پاکستان سے باہر جانا چاہتی ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ پہلے فراڈ الیکشن کراتے ہیں, پھر ڈمی وزیر اعظم بناتے ہیں, ڈمی پارلیمنٹ لے آتے ہیں اور عدالتوں کا بیڑا غرق کرتا ہے, یوں ملک کو تباہ کر دیتا ہے. تو ایکچولی تو یہی ہو رہا ہے. ناظرین, میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ سے کہا تھا کہ ایک چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے, اور وہ ہے قاضی فائد عیسیٰ کا تاریخ کا گھٹیا ترین فیصلہ, جس میں اس نے پاکستان کی ایک سب سے مقبول پولیٹیکل پارٹی سے اس کا انتخابی نشان چھین کر سارے کے سارے الیکشن کو متنازع بنا دیا تھا. اب جب انتخابی نشان چھینا تھا تو اس وقت الیکشن کمیشن نے اور سب نے ایسے پورٹری کیا تھا کہ اب پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے, اب یہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. بعد میں کہا جی آپ نے کیوں مان لیا کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے؟ بھئی جو بندہ پاکستان تحریک انصاف کا ایفیڈیوٹ لے کر جاتا تھا اس کو تو وہاں پکڑ لیتے تھے وہ, اور زیادہ تر کو یہ کہتے تھے جناب آپ کا تو ایکسیپٹ ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کی پارٹی کے بعد انتخابی نشان نہیں ہے. تو جس کے بعد انتخابی نشان نہیں ہے وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. تو قاضی صاحب نے کیونکہ فیصلے کے اندر یہ چیز بیان نہیں کی تھی اور یہ نہیں کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹی موجود رہے گی, میں صرف پینلٹی کے طور پہ ان کا انتخابی نشان لے رہا ہوں, یہ بھی نہیں کیا تھا. تو اب بلے کا انتخابی نشان چھیننے والے معاملے پر ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز بہت پریشان ہیں اور اپنے اسی فیصلے سے بھاگ رہے ہیں. جج صاحبان کبھی فیصلے کا بوجھ الیکشن کمیشن پہ ڈال دیتے ہیں, یہ سعید بلوچ صاحب نے بھی اس کے اوپر نشاندہی کی ہے, اور کبھی پی ٹی آئی کو الزام دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ نے برطانوی ہائی کمیشن کو خط لکھ کر بھی اپنے اس فیصلے کا دفاع کیا تھا, اور اس خط میں قاضی فائد عیسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ فیصلے کی تشریح غلط کی گئی ہے. اب بعد میں وہ یہ کہتے ہیں جناب فیصلے کی تشریح ٹھیک نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کو نا اس کے اوپر سخت موقف لینا چاہیے اور پوری دنیا کے اندر اس معاملے کو اٹھانا چاہیے. قاضی فائد عیسیٰ کو اور ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں کرنے والے ججز کو نشان عبرت بنانا چاہیے اور پوری دنیا کے سامنے انہیں ایکسپوز کرنا چاہیے تاکہ آئندہ ججز ایسی حرکتیں نہ کریں.